عمر یار نے کلین سے چھلانگ لگاتے ہی تیزی سے نیچے جانا شروع کر دیا تھا۔ جس سینگوں والی سرخ بدرو کے کلین سے وہ کودا تھا وہ شاید عمر یار کو اب دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جیسے ہی عمر یار کو نیچے جاتے دیکھا وہ کلین لے کر تیزی سے عمر یار کی جانب لپکی۔ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے آدم زاد، پکڑو اسے نہ جانے پائے۔ اس بدرو نے بڑی بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ساری بدروہوں کے کلین حرکت میں آ گئے اور سب اس بدرو کے پیچھے لپکے جو عمر یار کو دیکھ سکتا تھا۔ سینگوں والی سرخ بدرو کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر عمر یار بوکھلا گیا تھا۔ وہ سنہری جوتیوں کی مدد سے تیزی سے دائیں بائیں لہراتا ہوا اڑتا چلا جا رہا تھا، لیکن سرخ کلین کی رفتار بھی بے حد تیز تھی۔ وہ آن کی آن میں عمر یار کے نزدیک پہنچ گئے اور پھر اچانک جیسے عمر یار پر نیزوں اور ترشولوں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ سینگوں والی سرخ بدرو کے چیخنے پر دوسری بدروہوں نے عین اس طرف نیزے اور ترشول پھینکنے شروع کر دیے تھے جہاں عمر اڑا جا رہا تھا۔ نیزوں اور ترشولوں سے بچنے کے لیے عمر یار بار بار ہوا میں غوطے لگا رہا تھا۔ وہ جسم کو موڑتا ہوا کبھی دائیں طرف نکل جاتا اور کبھی بائیں طرف۔ نیزے اور ترشول زائیں زائیں کی آواز پیدا کرتے ہوئے اس کے ارد گرد سے نکلے جا رہے تھے۔ عمر یار کو یقین ہو چکا تھا کہ جس بدرو پر اس نے خنجر مارا تھا وہی اصلی سرخ جادوگر تھا۔ اس نے سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو پر حملہ بھی کیا تھا، لیکن وہ اس کے حملے سے بچ گیا تھا اور اب عمر یار کے غائب ہونے کے باوجود بھی وہ عمر یار کو دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ مسلسل عمر یار کے پیچھے آ رہا تھا اور اپنی ساتھی بدروہوں کو بھی ساتھ لا رہا تھا جو عمر یار پر نیزے اور ترشول پھینک رہے تھے۔ عمر یار ان سے بچنے کے لیے تیزی سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے اب اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے بدرو کو جو خنجر دودی مارا تھا وہ ابھی تک اس بدرو کے سرخ کلین پر گرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے عمر یار کو پتہ چل سکتا تھا کہ ان میں سے کون سی سرخ بدرو اصلی سرخ جادوگر کی بدرو ہے۔ سینگوں والی سرخ بدرو نے اب بری طرح سے چیختے ہوئے عمر یار پر مسلسل حملے کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن وہ عمر یار ہی کیا جو آسانی سے ان کے حملوں کی زد میں آ جائے۔ عمر یار پہلے تو سینگوں والی سرخ بدرو سے بچنے کے لیے ادھر ادھر اڑتا ہوا ان سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا۔ پھر اس نے اڑتے اڑتے اپنا رخ بدلا اور بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے اس نے سینگوں والی سرخ بدرو کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے اڑتا ہوا سینگوں والی بدرو کی جانب جا رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو نے اپنا کلین روک لیا تھا اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ساتھی بدروہوں کو بھی وہیں روک لیا تھا۔ سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے مسلسل عمر یار کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مار کر جادو سے ایک اور نیزہ حاصل کر لیا تھا۔ آؤ آؤ آدم زاد، اچھا ہوا جو تم نے خود ہی ہماری طرف آنا شروع کر دیا۔ آؤ آج میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں سما جاؤں گا اور نئی زندگی حاصل کر لوں گا۔ مجھے تو برسوں سے انتظار تھا کہ کوئی آدم زاد خزانہ طلسم میں آئے اور میں اسے ہلاک کر کے اس کے جسم میں سما کر نئی زندگی حاصل کر سکوں۔ آج میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے اور تم خود ہی یہاں چلے آئے ہو۔ اب میں تمہیں ہلاک کر کے تمہارے جسم میں سما جاؤں گا۔ تمہارے جسم میں سماتے ہی مجھے نئی زندگی مل جائے گی اور پھر سے میں طاقتور اور خوفناک جادوگر کا روپ دھار لوں گا اور اپنے ہی طلسم کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر باہر کی دنیا میں جا کر میں وہ سب حاصل کر لوں گا جو میں اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سرخ جادوگر کی بدرو نے عمر یار کو اپنی جانب آتے دیکھ کر غراہٹ بھرے انداز میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ عمر یار دونوں ہاتھ پھیلائے کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا اس بدرو کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی نظریں سرخ بدرو کے کلین پر جمی ہوئی تھیں جس کے دوسرے سرے پر اسے اپنا خنجر دودی گڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تیزی سے اس بدرو کی جانب بڑھتے ہوئے عمر نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک سرخ رنگ کا گولا نکالا اور پھر جیسے ہی وہ سرخ بدرو کے کلین کے قریب پہنچا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سرخ گولا پوری قوت سے سرخ بدرو پر کھینچ مارا۔ سرخ جادوگر کے سینگوں والی بدرو جو اطمینان سے عمر یار کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ رہی تھی، اس نے جب عمر یار کو اپنی طرف سرخ گولا پھینکتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً جھک گیا، لیکن اس بار
عمرو نے نہایت چلاکی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے گولا اس انداز میں پھینکا تھا کہ اگر سرخ بدرو جھکے یا دائیں بائیں ہونے کی کوشش کرے تب بھی گولا اس کے جسم سے ٹکرا جائے، اور یہی ہوا۔ سرخ بدرو نے جھک کر خود کو سرخ گولے سے بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے کی طرف جھکی، عمرو یار کا پھینکا ہوا سرخ گولا ٹھیک اس کے گنجے سر سے ٹکرایا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو بڑی بری طرح سے چیخ اٹھی۔ سرخ گولا پھٹتے ہی اس میں سے جیسے آگ کا طوفان سا نکلا تھا، اور سینگوں والی سرخ بدرو کا سارا جسم آگ میں گر گیا تھا، اور وہ آگ کا شعلہ بنا کلین پر بری طرح سے چیختے ہوئے ناچنا شروع ہو گئی۔ کلین پر بھی تیزی سے آگ بھڑک رہی تھی۔ سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو اور اس کے کلین کو آگ لگتے دیکھ کر باقی بدروہیں حیران رہ گئی تھیں۔ انہیں اب تک عمرو یار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ عمرو یار نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور تیزی سے سرخ جادوگر کی بدرو کے جلتے ہوئے کلین کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ عمرو جلتے ہوئے کلین کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف آیا اور اوپر اٹھ کر کلین اور اس پر آگ کا شعلہ بنی سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو جلتے دیکھنے لگا۔ عمرو یار موقع ضائع کیے بغیر زنبیل سے چاندی کی ٹھنڈگو نکال کر منہ میں رکھی اور ساتھ ہی زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر جلتے ہوئے کلین پر آ گیا۔ چاندی کی ٹھنڈی گولی منہ میں رکھنے کی وجہ سے اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی تھی۔ کلین پر آتے ہی عمرو یار نے تیزی سے سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کی جانب بڑھا اور آگ کا شعلہ بنی چیختی ہوئی ناچ رہی روح کو دوسرے ہی لمحے عمرو یار کا تلوار حیدری کا ایک وار ہاتھ تیزی سے گھما اور سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کی انتہائی دلخراش چیخ ابھری اور وہ بدرو کلین سے نیچے گرتی چلی گئی۔ عمرو یار نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے دونوں سینگ کاٹ دیے تھے۔ سینگوں کے کٹتے ہی سرخ جادوگر کی سرخ بدرو اچھل کر کلین سے گری اور پھر آگ کا شعلہ بنے نیچے ہی نیچے گرتی چلی گئی اور پھر راستے میں ہی جل کر راکھ بن گئی۔ سرخ جادوگر کی سرخ بدرو جل کر راکھ ہوئی تو ہم شکل بدروہیں بھی کلینوں سمیت سرخ دھواں میں تبدیل ہونے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سرخ دھواں ہوا میں کلیل ہوتا چلا گیا۔ عمرو یار نے انتہائی جدوجہد کے بعد آخرکار سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی سرخ بدرو کو نہ صرف کہ مار دیا تھا بلکہ اس نے سرخ جادوگر کی سرخ بدرو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا تھا، اور اس بدرو کے فنا ہوتے ہی باقی بدروہیں بھی خود بخود فنا ہو گئی تھیں۔ ان بدروہوں کے فنا ہوتے ہی وہاں جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ عمرو یار چاروں طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، لیکن اب اسے وہاں کوئی سرخ کلین دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی سرخ سینگوں والی بدرو۔ اسی لمحے اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی اور دوسرے لمحے ہر طرف سے بدروہوں کے چیخنے چلانے اور ان کے رونے کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ فنا کیا مجھے عمرو یار نے، میں سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو تھی۔ اچانک ایک روتی ہوئی تیز آواز سنائی دی اور پھر اس آواز کے ساتھ باقی بدروہوں کی بھی آوازیں معدوم ہوتی چلی گئیں اور چند لمحوں کے بعد وہاں ایک بار پھر خاموشی سی چھا گئی۔ جیسے ہی وہاں خاموشی ہوئی وہاں چھائی ہوئی تاریکی بھی چھٹ گئی۔ عمرو یار اس طرح ہوا میں معلق تھا اور اس کے اوپر کھلا آسمان تھا۔ نیچے اسے زمین کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے عمرو یار زمین پر نہیں بلکہ خلاؤں میں کہیں موجود ہو۔ زرگاش جادوگر نے سینگوں والی سرخ بدرو کو عمرو یار کے نزدیک آتے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب عمرو یار زندہ نہیں بچ سکے گا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور وہ کچھ اور دیکھتا۔ اچانک اشمالا کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلی ہوئی سرخ روشنی بند ہو گئی اور دیوار پر نظر آنے والا منظر غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ منظر کیوں غائب ہو گیا ہے؟ اشمالا زرگاش جادوگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معاف کرنا آقا، میں زیادہ دیر تک اپنی آنکھیں کی روشنی کو ضائع نہیں کر سکتی۔ اگر میں اسی طرح اپنی آنکھوں کی روشنی باہر پھینکتی رہی تو میری صلاحیتوں میں کمی آ جائے گی اور مجھے اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے اندھے کنویں میں جانا پڑے گا جہاں سرخ چمگادڑوں کا خون بھرا ہوا ہے۔ اس خون کے کنویں میں مجھے 40 روز رہنا پڑے گا، تب کہیں جا کر میری توانائی بحال ہوگی اور پھر میں آپ کی معاونت کر سکوں گی۔ تب تک آپ کو میرے بغیر ہی رہنا ہوگا اور میری غیر موجودگی میں آپ کو کسی بات کا بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور عمرو یار نے خزانہ طلسم میں سنہری خزانہ حاصل کیا ہے یا نہیں۔
اشمالہ کی آواز سنائی دی، اور نہیں نہیں، تم اپنی طاقتیں کمزور نہ کرو، عمرو کا کچھ بھی انجام ہو مجھے اس کا پتہ چل ہی جائے گا، مجھے ہر حال میں سنہری خزانہ چاہیے۔ اگر عمرو یار خزانہ طلسم میں کامیاب ہو کر وہاں موجود سنہری خزانہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ اس کی نہیں بلکہ میری ہی کامیابی ہوگی، اور اگر وہ خزانہ طلسم کی کسی طلسم کا شکار ہو جاتا ہے تب میں اپنی قوتوں کے بل بوتے پر وہاں پہنچ کر سنہری خزانہ حاصل کر سکتا ہوں۔ اس لیے مجھے اس بات کی اب کوئی فکر نہیں ہے کہ میں عمرو یار کا انجام دیکھوں یا نہ دیکھوں، البتہ اگر عمرو یار کامیاب ہو گیا، وہ خزانہ طلسم حاصل کر لے، تب مجھے تمہاری ضرورت ضرور پیش آئے گی تاکہ میں عمرو یار کی سے تمام خزانے حاصل کر سکوں اور عمرو یار کے پاس زہر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ چھوڑوں۔ زرگاش جادوگر نے اشمالہ کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا، عمرو یار کی زنبیل میں آپ سرخ دیوتا کے سیاہ ہیرے کے ذریعے بھی جھانک کر دیکھ سکتے ہیں آقا۔ اگر عمرو یار ناکام ہو گیا اور خزانہ طلسم کے کسی طلسم کا شکار ہو گیا تو آپ کو خزانہ طلسم میں نہ جانے کی ضرورت پڑے گی نہ میری ضرورت پڑے گی، میرے بغیر نہ تو آپ خزانہ طلسم میں جا سکیں گے اور نہ ہی سنہری خزانہ حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے میری طاقتیں بحال رہنی بے حد ضروری ہیں، جس کی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھے بغیر عمرو یار کا حوال آپ کو دکھانا بند کر دیا ہے، جس کے لیے میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ اشمالہ نے کہا، او نہیں نہیں، تمہیں مجھ سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اشمالہ، تم میری دست راست ہو اور میں کوئی بھی کام تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تمہاری طاقتیں بحال رہنا میرے لیے بے حد ضروری ہے، میں تمہیں 40 دن کے لیے تو کیا ایک لمحے کے لیے بھی خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری طاقتیں سلب ہو گئیں تو میں بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاؤں گا، میری آدھی سے زیادہ جادوئی طاقتیں تمہاری وجہ سے ہیں، اگر تم چلی گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری جادوئی طاقتیں بھی چلی جائیں گی اور میں بے حد کمزور ہو جاؤں گا۔ اس لیے تم نے اچھا کیا ہے جو اپنی طاقتیں بحال رکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی ہے، ابھی مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، تمہارے بغیر نہ تو میں خزانہ طلسم میں جا سکتا ہوں اور نہ ہی میں سنہری خزانے کو حاصل کر کے اس سے سرخ دیوتا کا بت بنا سکتا ہوں۔ اس خزانے سے سرخ دیوتا کا بت بنانے اور اس کی مخصوص پوجا کے بارے میں تم ہی مجھے آگاہ کر سکتی ہو، تمہاری وجہ سے ہی میں سرخ دیوتا کا نائب بن سکتا ہوں اور اس پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا ہوں، اس لیے مجھے تم پر کوئی غصہ نہیں ہے، تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے عمرو یار کی کامیابی یا اس کی موت کا منظر دکھانے سے روک دیا ہے، زرگاش جادوگر نے کہا۔ شکریہ آقا، میں آپ کی کنیز ہوں اور میں جو کچھ بھی کر سکتی ہوں آپ کے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں، اشمالہ نے کہا۔ میں جانتا ہوں اشمالہ، میں سب جانتا ہوں، زرگاش جادوگر نے کہا۔ اشمالہ کی آنکھوں سے چونکہ سرخ روشنی کی شعائیں نکلنا بند ہو گئی تھیں، اس لیے کمرے میں ایک بار پھر گپ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ زرگاش جادوگر نے منتر پڑھا تو اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ کرسی سمیت اس تاریک کمرے سے غائب ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنے شاہی کمرے میں نمودار ہو گیا۔ اشمالہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ عمرو یار خزانہ طلسم میں کامیاب ہوتا ہے یا ان طلسمات کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے؟ زرگاش جادوگر نے چھڑی پر لگی ہوئی انسانی کھوپڑی کو اپنے چہرے کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں آقا، اگر عمرو یار خزانہ طلسم کے کسی طلسم کا شکار ہو گیا تو میں آپ کو فوراً اس کے بارے میں بتا دوں گی، اور اگر اس کو کامیابی کی منزلیں مل گئیں، سنہری خزانے تک پہنچ گیا تو اس نے خزانہ حاصل کر لیا، تب بھی میں آپ کو اس بات سے آگاہ کر دوں گی، اشمالہ نے کہا۔ تو زرگاش جادوگر نے مطمئن ہو کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ سینگوں والی سرخ بدرو کو فنا کر کے عمرو یار خزانہ طلسم کا پہلا مرحلہ پار کر چکا تھا اور اب وہ دوسرے طلسم میں جانے والے تھا جہاں سرخ جادوگر نے طلسم کی حفاظت کے لیے مزید بدروہیں چھوڑ رکھی تھیں۔ اس مہم میں عمرو یار کا بدروحوں ہی سے پالا پڑ رہا تھا۔ پہلی وادی میں سرخ خیولوں کی شکل میں بدروہیں اس کے سامنے آئی تھیں جنہیں اس نے مقدس چھتری سے الٹا لٹکا کر فنا کیا تھا، پھر اس کا سامنا سینگوں والی سرخ بدروحوں سے ہوا تھا جنہیں فنا کرنے کے لیے عمرو یار کو بے حد سخت جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ اس مرحلے میں ہر لمحہ اس کی جان اس کے سینے میں اٹکی رہی تھی، کیونکہ وہ بغیر تصدیق کے کسی بھی بدرو پر وار نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس بدرو پر وار کرنا خود اس کے لیے بھی عذاب کا باعث بن جاتا۔ لیکن آخر اللہ اللہ کر کے عمرو یار نہ صرف سرخ جادوگر کی سینگوں والی سرخ بدرو کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا تھا، بلکہ اس نے سرخ بدرو کو فنا کر کے سرخ جادوگر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ختم کر دیا تھا۔
عمرو یار اب بھی آسمان کی وسطوں میں تھا، اس کی ہر طرف آسمان ہی آسمان تھا۔ عمرو یار یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ آسمان کے کس حصے میں موجود ہے اور وہ زمین سے کتنی دور ہے۔ کیا وہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے میں موجود ہے یا پھر خلا میں موجود ہے؟ لیکن جہاں تک عمرو یار کا خیال تھا کہ وہ خلا میں نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ تھا، جہاں وہ آزادی سے سانس بھی لے سکتا تھا اور آسانی سے ہر طرف دیکھ بھی سکتا تھا، جبکہ خلا میں کسی بھی انسان کو یہ سہولیات میسر نہیں آتی تھیں۔ خلا میں کسی بھی جاندار کا سانس لینا ناممکن تھا اور اس کی بینائی بھی متاثر ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو جاتا اور سانس بھی نہ لے سکتا تھا اور موت کا شکار ہو سکتا تھا۔ عمرو یار سر گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ گونگے بابا نے اسے بتایا تھا کہ جیسے ہی وہ سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو کو فنا کرے گا، وہ خود ہی خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جائے گا، جہاں اسے محافظ بدروہوں سے سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے مرحلے کی محافظ بدروہوں کے بارے میں گونگے بابا نے عمرو یار کو بتایا تھا کہ ان بدروہوں کے رنگ سیاہ رنگ کے ہیں اور ان کے اوپر والے دھڑ تو انسانوں جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے نچلے دھڑ دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں اور وہ ہوا میں تیرتی اور بگولوں کی طرح سے چکراتی پھرتی ہیں، اور جو بھی ان کے چکر کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ چکرانے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور بدروہیں تیزی سے چکر کاٹتی ہوئی اپنے حصار میں لیے ہوئے کسی بھی انسان کو ایک لمحے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ بدروہیں ایسی تھیں جو ایک لمحے میں غائب ہو جاتی تھیں اور دوسرے لمحے میں اپنے دشمن کے قریب ظاہر ہوتی تھیں اور اس پر حملہ کر دیتی تھیں اور دشمن کو جوابی وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ ان سیاہ بدروہوں کے منہ سے آگ کے بڑے بڑے شعلے نکلتے تھے جو پہاڑ کو بھی جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ پہاڑوں کو بھی جلا کر راکھ کر سکتے تھے۔ عمرو یار کو نہ صرف ان سیاہ بدروہوں کے چکروں سے بچنا تھا، بلکہ خود کو ان کے منہ سے نکلنے والی آگ کے شعلوں سے بھی بچانا تھا۔ ان سیاہ بدروہوں کے قد کاٹ اور شکلیں بھی ایک جیسی تھیں۔ ان بدروہوں میں ایک بدرو ان سب کی سردار تھی۔ اس کا نام سردار بدرو تھا، جسے عمرو یار کو اس طرح سے تلاش کرنا تھا جیسے اس نے سرخ جادوگر کی سینگوں والے سرخ بدرو کو تلاش کیا تھا۔ گونگے بابا نے عمرو یار کو بتایا تھا کہ وہ اس وقت تک سردار بدرو کو تلاش نہیں کر سکے گا جب تک کہ سردار بدرو خود اسے نہ بتا دے کہ وہی سردار بدرو ہے۔ سردار بدرو کو فنا کرنے کے لیے عمرو یار کو اس کی دونوں آنکھوں میں خنجر مارنے تھے۔ جیسے ہی وہ خنجر سردار بدرو کی آنکھوں میں لگتے، وہ فنا ہو کر غائب ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بدروہیں بھی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتی۔ عمرو یار چونکہ ابھی سیاہ بدروہوں کے طلسم میں داخل نہیں ہوا تھا، اس لیے اس نے سیاہ بدروہوں کے چکروں کے گھیروں میں آنے سے بچنے اور ان کے منہ سے نکلنے والی آگ سے بچنے کے لیے پہلے ہی سے انتظام کر لیا تھا۔ آگ سے بچنے کے لیے عمرو یار نے منہ میں چاندی کی ٹھنڈی گولی رکھی ہوئی تھی، جبکہ بدروہوں کے چکروں کے دائروں میں آنے سے بچنے کے لیے عمرو یار نے زنبیل سے نیلے رنگ کا ایک لبادہ نما لباس پہن لیا تھا، جو ضرورت پڑنے پر اس قدر وزنی ہو سکتا تھا کہ اس لباس میں اگر عمرو یار ایک جگہ کھڑا ہو جاتا تو سینکڑوں دیو بھی اسے پکڑ کر اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے تھے۔ عمرو یار خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن طلسم اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب میں کیا کروں؟ گونگے بابا نے تو کہا تھا کہ جیسے ہی سرخ جادوگر کی اصلی سینگوں والی بدرو کو فنا کروں گا تو میں خود بخود دوسرے طلسم میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن یہاں تو ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، دوسرا طلسم کھل ہی نہیں رہا ہے۔ عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ تمہاری اپنی غلطی ہے آقا کہ تمہارے سامنے ابھی تک خزانہ طلسم کا دوسرا طلسم نہیں کھلا ہے۔ اچانک عمرو یار کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی تو عمرو یار چونک کر زنبیل کی طرف دیکھنے لگا، جہاں محافظ بونا زنبیل کے ایک حصے سے سر نکالے اس کی جانب سر اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ میری غلطی کیا مطلب میں نے کیا غلطی کی ہے؟ جیسے گونگے بابا نے کہا تھا، میں نے تو وہی سب کچھ کیا ہے اور ان کے حکم سے ہی سینگوں والی بدرو کے سینگ اڑا کر اسے فنا کیا ہے۔ اس بدرو کے فنا ہوتے ہی باقی بدروہیں بھی فنا ہو گئیں اور اس طلسم سے پہلے طلسم کے فنا ہونے کے بعد مجھے آوازیں بھی سنائی دی تھیں، جس میں سرخ جادوگر کی سینگوں والی بدرو نے میرے ہاتھوں اپنے فنا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے عمرو یار نے دیکھتے ہوئے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے آقا کہ آپ نے طلسم کا پہلا طلسم فتح کر لیا ہے، لیکن آپ شاید بھول رہے ہیں کہ گونگے بابا نے آپ سے اور کیا کہا تھا؟ محافظ بونے نے اسی انداز میں کہا۔ اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سرخ جادوگر کے سینگوں والی سرخ بدرو کی آنکھیں بند کر کے فنا کرنا ہے اور اس تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکیں گے
جب تک آپ نے طلسم میں نہیں پہنچ جانا۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ آنکھیں کھول کر سرخ جادوگر کی سرخ بدروح کے سامنے چلے گئے تھے اور آپ نے سینگوں والی سرخ بدروح کے سینگوں پر وار کیا تھا، تب بھی آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو آپ کو چاہیے تھا کہ سینگوں والی سرخ بدروح کہ سینگ کاٹتے ہوئے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور پھر اس وقت تک اپنی آنکھیں بند کیے رکھتے جب تک کہ آپ خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں نہ چلے جاتے۔ محافظ بونے نے کہا تو عمر یار کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ او واقعی میں یہ سب تو بھول ہی گیا تھا، عمر نے بوکھلا کر کہا۔ آپ کی اسی بھول کی وجہ سے ابھی تک آپ کے سامنے دوسرا طلسم نہیں کھلا ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمر یار کے چہرے پر زلزلے کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اگر دوسرا طلسم نہیں کھلا تو میں کیا کروں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کا اب آپ کو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا آقا، محافظ بونے نے جواب دیا تو عمر یار خوف کے مارے اور زیادہ لرزنے لگا۔ خمیازہ؟ کیسا خمیازہ؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ دوسرے طلسم میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک آپ ایک قربانی نہیں دے دیتے، محافظ بونے نے کہا۔ کیسی قربانی؟ عمر یار نے بوکھلا کر کہا۔ آپ نے دوسرے مرحلے میں داخل ہو کر سیاہ بدروحوں سے بچنے کے لیے جو تیاری کی ہے وہ ساری تیاری آپ کو ختم کرنی ہوگی۔ آپ کو وزنی بنانے والا لباس بھی اتارنا پڑے گا اور منہ میں رکھی ہوئی چاندی کی ٹھنڈی گولی بھی نکالنی پڑے گی، محافظ نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے باپ رے باپ، اگر میں بغیر تیاری کے اس طلسم میں گیا تو سیاہ بدروہیں تو ایک لمحے میں یا تو میرے ٹکڑے اڑا دیں گی یا پھر مجھے جلا کر بھسم کر دیں گی، عمر یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ میں نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ کو خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہی ہوگا، ورنہ آپ ساری زندگی یہاں بھٹکتے رہ جائیں گے اور کسی بھی صورت میں دوسرے طلسم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، محافظ بونے نے کہا اور عمر یار اس کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اگر میں وزن پیدا کرنے والا لباس اتار دوں اور منہ سے چاندی کی ٹھنڈی گولی نکال دوں تو کیا میں اسی وقت دوسرے طلسم میں پہنچ جاؤں گا؟ عمرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جائے گا اور جب اندھیرا چھٹے گا تو آپ خزانہ طلسم کے دوسرے مرحلے میں ہوں گے، محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اور سیاہ بدروہیں کیا وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ پر حملہ کر دیں گی؟ عمرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، وہ اپنے طلسم میں داخل ہونے والے کو ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیتی اور فوراً اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیتی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں بغیر تیاری کے سیاہ بدروحوں کے سامنے چلا جاؤں اور وہ مجھے فوراً ہلاک کر دے اور میں ان سے بچنے کا کوئی انتظام ہی نہ کر سکوں، عمرو نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ کم از کم آگ سے بچانے والی چاندی کی ٹھنڈی گولی منہ میں رکھ کر اور اپنے جسم کو وزنی بنانے والے لباس پہن کر خزانہ طلسم کے دوسرے طلسم میں نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سیاہ بدروحوں سے بچنے کا کوئی اور انتظام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ سیاہ بدروہیں منہ سے خوفناک آگ برساتی ہیں اور وہ گرد باد بن کر انتہائی تیزی سے بارش کی طرح گردش کرتی ہیں، جن کی زد میں آنے والی پہاڑی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتی ہے۔ پھر بلا میں ان کے چکروں اور آگ سے خود کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اگر میں منہ میں چاندی کی ٹھنڈی گولی رکھ کر سیاہ بدروحوں کے منہ سے نکلنے والی آگ سے بچ جاؤں گا اور نیلے لباس کی وجہ سے میرا جسم اس قدر وزنی ہو جائے گا کہ بدروہیں گرد باد بن کر جس قدر مرضی میرے گرد تیزی سے گھومتی رہیں لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں گھما سکیں گی، مگر اب ان سے بچنے کے لیے میں اور کیا طریقہ کار اختیار کر سکتا ہوں؟ عمر یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچنے کا یہ کام میرا نہیں آپ کا ہے آقا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، محافظ بونے نے کہا۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو اپنی منحوس صورت دکھانے کیوں آئے ہو؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو آپ کی غلطی سے آگاہ کیا ہے آقا، اور رہی بات میری منحوس صورت کی تو میرا چہرہ آپ جیسا ہی ہے، میں قد میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن آپ کی اور میری شکل میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، اس بونے نے کہا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ میں منحوس ہوں یا نہیں، محافظ بونے نے کہا، اور اس کے ساتھ اس کی بات سن کر عمر یار غرا کر رہ گیا۔ محافظ بونا واقعی اس کی شکل صورت جیسا تھا، اس میں اور عمر یار میں صرف قد کا فرق تھا، جبکہ اس کا چہرہ اور لباس بالکل عمر یار جیسا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، جو کرنا ہوگا میں خود ہی کر لوں گا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر یار نے
غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ لو جی دوستو، آج آپ کو میں نے اس کہانی کا نواں پارٹ بھی سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اب اس کا کل 10واں پارٹ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری کہانیاں سن سکیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں صرف یہ عمر و عیار، ٹارزن یا پھر بادشاہوں کی کہانیاں ہی نہیں، بلکہ ہر قسم کی کہانیاں یہاں پہ آپ کو سناؤں گا۔ بچوں بڑوں سب کے لیے یہاں پہ کہانیاں موجود ہیں۔